حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اتنے لوگ، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ، بے شمار لوگ حج کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال آتا ہے اتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں کا حج قبول کرے گا، کن خوش نصیب لوگوں کا حج قبول ہوگا۔ تو جب رات کو وہ سوتے ہیں، مالک بن دینار خواب میں دیکھتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جتنے بھی لوگ حج کے لیے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کا حج قبول کر لیا ہے، لیکن ایک شخص ہے اس کا حج قبول نہیں کیا۔ بتایا محمد بن ہارون بلخی، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اٹھتے ہیں صبح، اس کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے، جہاں بلخ شہر کے لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں تم میں ہارون بلخی کون ہے؟ ہارون محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور وہ اس پہاڑ کے پیچھے ہے، وہ تو نیک ہی بہت ہے، وہ تو کسی سے ملتا بھی نہیں، عبادت بھی سب سے علیحدہ کرتا ہے، وہ تو نیک ہی بہت زیادہ ہے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سوچتے ہیں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نیک ہی بہت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کس طرح نیک ہے، کیا عمل کرتا ہے؟ تو بلخ شہر کے رہنے والے لوگ عرض کرتے ہیں حضور وہ اس دفعہ 24واں حج کرنے کے لیے آیا ہے، 24 سال سے لگاتار حج کر رہا ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، بہت زیادہ مویشی تھے، جائیداد تھی، سب اس نے صدقہ خیرات کر دی ہے، اور بس اللہ اللہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پاس جاتے ہیں، اسے السلام کہتے ہیں، وہ کہتا ہے تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور تو مجھے یہ بتانے آیا ہے کہ میرا اس سال بھی حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے کہ اس کی تو بصیرت ہی بہت زیادہ ہے، اس کو تو میرا نام بھی پتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اسے یہ کہنے آیا ہوں کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، اور اس کا چہرے پر عبادات کے نشانات بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہے، پھر اس کے حج قبول کیوں نہیں ہوا؟ آپ اس سے کہتے ہیں اے ہارون تیرا حج قبول کیوں نہیں ہوا مجھے بتاؤ۔ محمد بن ہارون بلخی کہتا ہے حضور تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے، تم مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ وہ کہتا ہے نہیں تو مجھے بتا۔ جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت زیادہ اصرار کیا تو کہتا ہے آج سے 24 سال پہلے میرے پاس بہت مال و دولت تھی، میرے پاس جائیداد تھی، مویشی تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، بہت زیادہ پیسہ تھا، میں اتنی دولت میں آ کر عیاش ہو گیا، میں شراب پینے لگ گیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ رمضان چل رہا تھا، عصر کا ٹائم تھا، میں باہر سے
نشے میں دھت ہو کر، شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر آیا۔ میری ماں تندور پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں نے کہا ماں مجھے روٹی دو۔ میری ماں کہتی ہے کم بخت، جب دیکھو شراب میں دھت ہوا رہتا ہے، کم سے کم روزے نہیں رکھتا تو روزے داروں کا خیال ہی کر لیا کر۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنی ماں کو ایک تھپڑ مارا اور میری ماں تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر اندر گھر میں بند کر دیا۔ میں شراب کے نشے میں تھا، مجھے ساری رات میرے کانوں میں آوازیں آتی رہی۔ صبح جب مجھے اٹھا، ہوش آئی، میں نے دیکھا میری بیوی کپڑے باندھ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ میں نے کہا کدھر جا رہی ہو؟ یہ کپڑے کیوں باندھ رہی ہو؟ وہ کہتی ہے میں ماں کے قاتل کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ جو ماں کا نہیں بنا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کدھر ہے میری ماں؟ کہتی ہے وہ رات چل کر مر گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی بیوی کہتی ہے تمہاری ماں کی یہ نصیحت تھی کہ مجھے دفناتے وقت، مرتے وقت میرے بیٹے کو میرا منہ نہ دکھایا جائے۔ محمد بن ہارون بلخی کہتا ہے میں نے اسی وقت ایک کلہاڑا پڑا ہوا تھا، وہ اٹھایا اور اس ہاتھ کو فوراً سے کاٹ کر پھینک دیا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا۔ اور جتنی بھی میرے پاس دولت تھی، جتنے بھی پیسے تھے، جائیداد تھی، جتنے بھی مویشی تھے، سب میں نے صدقہ خیرات کر دیے، غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اور اس وقت سے میں ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، روزے بھی کثرت سے رکھتا ہوں، عبادات بھی کثرت سے کرتا ہوں، لیکن نہ میری کوئی عبادت اللہ پاک کے ہاں قبول ہوتی ہے، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حج قبول ہوتا ہے۔ ہر سال کوئی نہ کوئی مجھے آ کے یہ بتاتا ہے کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے منہ پر ایک اور تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں کم بخت تو اسی ہی لائق ہے، تیری یہ توبہ قبول ہونی ہی نہیں چاہیے، کیسے ہوگی؟ جب مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو تھپڑ مار کر گئے، رات کو سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک تو اسے مایوس کرایا، تو اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کرایا؟ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماں کا قاتل ہے، اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک جا اسے کہہ دے کل بروز قیامت تو اپنی ماں کی وجہ سے ہی بخشا جائے گا۔ حضور وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ماں کل بروز قیامت اللہ پاک کے ہاں مقدمہ دائر کرے گی، اللہ پاک اس کی ماں کی سنے گا اور اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا۔ جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، یہ پلٹ کر اپنی ماں کی طرف دیکھے گا، ماں نظریں جھکا لے گی، پھر لے کے چلیں گے، پھر پلٹ کر دیکھے گا، پھر لے کر چلیں گے، جب جہنم میں ڈالنے لگیں گے پھر دیکھے گا، کہے گا اے ماں تو ماں ہے، میں آگ میں جلوں گا، مجھے آگ میں پھینکیں گے، یہ میں آگ میں جل جاؤں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، ماں مجھے معاف کر دے۔ تو ماں عرض کرے گی یا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اس کی ماں سے اس نے تو تجھے دنیا میں جلا دیا تھا، زندہ جلا دیا تھا، تو اسے کیوں معاف کرتی ہے؟ تو ماں عرض کرے گی یا باری تعالیٰ یہ بیٹا تھا، میں ماں ہوں، میں اس کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی،